بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہو سکے استغفار پڑھ کے اپنے گناہوں سے اپنے رب تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ سانسوں کی ڈوری کب ٹوٹ جائے اور ہمیں استغفار کا موقع بھی نہ ملے اور ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے قبر میں چلے جائیں۔ تو اسی لیے کہتی ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے استغفار پڑھیں۔ میری پیاری بہنوں، شبان معظم کا چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ نے جیسے شبان کا چاند دیکھے یا نظر آ جائے آپ کو، یا کہیں سے شہادت ملے، تو آپ نے شبان کے مہینے میں 5 ایسے کام جو لازمی کرنے ہیں، وہ ہر مرد اور عورت اس کو کر سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، شبان کے مہینے سب سے اندر جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ویسے تو ہر مہینے کا چاند کو دیکھنا سنت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان کے مہینے کا چاند بہت اہتمام سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا شبان کے مہینے میں چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اس چاند دیکھیں، اس کی وجہ ایک تو یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ جب ہم اس کا چاند دیکھتے ہیں یعنی کہ شبان کا، اور اس کی تاریخوں کو گنیں گے، تو ہمیں رمضان المبارک کا انتظار کرنے والا بن جائیں گے۔ اور اس مہینے کے اندر دوسری جو کام کرنا ہے وہ ہے برکت کے لیے دعائیں۔ میری پیاری بہنوں، اپنے لیے بھی برکتوں کی دعائیں کریں اور دوسروں کے لیے بھی کریں۔ میری پیاری بہنوں، جو آدمی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلد قبول کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے دعا کے لیے کہیں اور آپ کسی اور کے لیے کریں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگیں کہ اے اللہ، اس مہینے جتنی بھی برکتیں ہیں ہمیں ان سے محروم نہ کرنا، بلکہ وہ ساری برکتیں ہمیں عطا فرما، اس مبارک مہینے کے اندر ہیں۔ اور میری پیاری بہن، تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے وہ ہے روزوں کی کثرت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے، تو ہم پھر یہ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی کہ اتنی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزے زیادہ تر اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے، اور مہینوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اس مہینے کے اندر زیادہ رکھا کرتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، اس مہینے میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5-7 لازمی روزے رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ توفیق دے تو تقریباً 15 روزے تک تو لازمی رکھیں، اور خاص طور پر 15 شبان کا روزہ تو ہر حال میں آپ رکھیں۔ اور میری پیاری بہنوں، اس مہینے میں روزے رکھنے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اس مہینے میں موت کے فرشتے تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ کو نام دیں جنہوں نے اس سال مرنا ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، روزوں کا اہتمام کریں، پورے مہینے کے تو نہ رکھیں لیکن چند لازمی رکھ لیں، کوشش کریں کہ 13، 14، 15 کا روزہ لازمی رکھ لیں۔ میری پیاری بہنوں، جو چوتھا کام اس مہینے جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے رمضان المبارک کی تیاری۔ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تیاری کیسے کرنی ہے؟ آپ نے اس مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں تو آپ روزوں کے عادی ہو جائیں گے اور آپ کی عادت بن جائے گی۔ اور جیسا کہ رمضان المبارک مقدس کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے، تو اس لیے شبان کے مہینے سے ہی ثواب کمانا شروع کر دیں۔ غریب اور یتیم لوگوں پر خرچ کریں، صدقہ کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ویسے تو پورا کام سال ہی یہ کام کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، غریبوں کے حقوقوں کا خیال رکھنا چاہیے، سارا سال ہی یہ کام کرنا چاہیے، لیکن رمضان کی وجہ سے اور اس کی برکتوں کی وجہ سے اس مہینے کے اندر نیکیوں والے کام زیادہ کریں، اور انہی کاموں کی وجہ سے آپ کے رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ اور اس مہینے کے اندر جو 5واں کام کرنا ہے وہ ہے شب برات کی عبادت۔ شب برات رمضان المبارک کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کہ اللہ تعالیٰ شبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مشرک اور بغض رکھنے کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح بیان فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے ہر اس جان کی طرف روح قبض کرنے کے لیے دیکھتے ہیں جن کے مرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان تمام جانداروں روحوں کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال میں فلاں فلاں کی
قبض کرنی، فلاں انسان کی روح قبض کرنی، اسی طرح تمام نام لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اس رات عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تو آپ اس رات کا نام آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اور اسی طرح شب برات کے اندر ایک ہی کام یہ کہ آپ شعبان کے 15 رات یعنی شب برات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اکٹھے ہو کر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، گھر میں کہیں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، جتنے چاہیں آپ نوافل پڑھیں، انشاءاللہ اس کے لیے آپ کے بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح شب برات جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، آپ کے عزیز وغیرہ، والدین، بہن بھائی، ان سب کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ شعبان المعظم کی یہ 5 ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ آپ قریب ہو جائیں گے اور رمضان المبارک کی تیاری بھی ہو جائے گی اور آپ ثواب بھی کما لیں گے۔ جتنا بھی ہو سکے شعبان المعظم کے مہینے میں ثواب کمائیں اور برکتیں کمائیں، عبادت کریں، نوافل ادا کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں زیادہ اضافہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔